السلام علیکم ایوری ون، ہوپ سو یو آل آر فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ آج کی ہماری ویڈیو پنجابی لٹریچر سے ریلیٹڈ ہے، جس میں ہم ایک پنجابی رائٹر بلے شاہ کی ایک پوئم رانجھا رانجھا کردی کو ڈسکس کریں گے۔ بیسیکلی سب سے پہلے آپ لوگ اپنے مائنڈ میں یہ چیز رکھ لیجئے کہ بلے شاہ کا یہ جو ورک ہے رانجھا رانجھا کردی، اس کی انسپریشن انہوں نے لی تھی وارث شاہ کے ایک آٹو بایوگرافیکل ورک ہیر رانجھا سے، اور یہاں پر انہوں نے تھیوری آف ایگزسٹنس کے اوپر بات کی ہے کہ کس طریقے سے انسان کی گاڈ کے ساتھ ایک ایسوسیشن ہے۔ اگر انسان ہے تو ہی گاڈ ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر گاڈ کو ماننے کے لیے کوئی نہ کوئی چاہیے ہوگا، اور گاڈ ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ دوسروں سے خود کو منوائے، یعنی کہ اس ورک کے اندر مین اور گاڈ کے درمیان ایک ایسوسیشن دکھائی گئی ہے۔ یہاں پہ بیسیکلی یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ پنجابی لٹریچر کا پارٹ ہے، یہ ورک بلے شاہ کا، یہ ایک میٹافوریکل ورک ہے جہاں پر انسان اور اللہ کے درمیان ڈیوائن اینڈ اسپریچول کنیکشن کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ ایک چیز آپ لوگ اپنے مائنڈ میں رکھ لیجئے گا کہ بیسیکلی ہی واز اے مسلم رائٹر، ہی واز اے پارٹ آف دا مسلم کمیونٹی۔ انہوں نے یہاں پر اللہ کا ورڈ یوز کیا ہے ٹو ریپرزینٹ دا گاڈ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی اس پوئم رانجھا رانجھا کردی میں مین اور اللہ کے درمیان ایک اسپریچول کنیکشن کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ یہاں پہ پوئٹ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی زندگی کو امیجن ہی نہیں کر سکتا گاڈ کے بنا، میری کوئی زندگی ہے ہی نہیں، کیونکہ مجھے ایگزسٹنس دینے والا، مجھے اس دنیا میں بھیجنے والا میرا گاڈ ہی ہے۔ اگر گاڈ نہ ہوتا تو میں بھی نہ ہوتا، میری یہ جو ایگزسٹنس ہے اس کا سارا کریڈٹ گاڈ کو جاتا ہے۔ میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں اپنے گاڈ سے کبھی الگ ہو جاؤں گا، میں کبھی اللہ سے اپنے راستے جدا کر لوں گا۔ یہاں پہ پوئٹ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں آج کی نیشن کو، جو بیسیکلی اپنے ان ورڈلی افیئرز میں بیزی ہو کر گاڈ کو بھول گئی ہے۔ دین یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ورڈلی کانٹیکسٹ میں، ابھی تو ہم نے ڈیوائن کانٹیکسٹ میں بات کی کہ مین کا لنک ہے ود گاڈ، اگر ہم اس کی دوسری کنوٹیشن دیکھیں ان دا ورڈلی کانٹیکسٹ، تو دنیا میں اگر دو لوگ پیار کرتے ہیں اینڈ وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ کبھی ایک دوسرے سے الگ ہوں، کیوں؟ کیونکہ ایک کے بنا دوسرے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، دوسرا ڈی ویلیو ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ ساتھ ہیں ان کی ویلیو ہے جسٹ بیکاز آف دیئر لو، بٹ وین دے جسٹ گاٹ سیپریٹڈ وہ ڈی ویلیو ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر اس پوئم کے اندر، اس ورک کے اندر دو کنوٹیشن نکلتی ہیں، بٹوین دا اللہ اینڈ ہز کریچر اینڈ بٹوین ٹو لورز، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ بلے شاہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی میں کچھ بھی نہیں ہوں اپنے لو کے بنا۔ اب یہ لو ان کا ان کے گاڈ کے لیے بھی ہے اور ان کا ان کی بیلوڈ کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ دین وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے لو کے بنا۔ اب آپ لوگ اپنے مائنڈ میں یہ چیز لازمی رکھیے گا اس پوئم کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے کہ لو از آف ٹو کیٹیگریز، بٹوین دا اللہ اینڈ ہز کریچر اینڈ لور اینڈ ہز بیلوڈ ایز ویل، کہ جو یہ لو ہے یہ دو اسپیکٹس میں ہم لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں، ایک اللہ اور اس کی کریچر کے درمیان، اور بٹوین ٹو لورز، یعنی کہ ایک لور اور اس کے بیلوڈ کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بلے شاہ کہتے ہیں کہ یہ جو لو ہے نا، یہ ایک پیور فیلنگ ہے اس دنیا میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لو کے علاوہ یہ جو پوری دنیا ہے یہ امپیور ہے، اس لو کے علاوہ اس دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں لیکن جب یہ جو لو ہے نا یہ لمٹ لیس ہو جاتا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں رہتی، یہ باؤنڈریز سے باہر نکل جاتا ہے، تو یہ انسان کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ نیگیٹو کنوٹیشن کیوں ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ جب ایک انسان پیورلی لو میں انوالوڈ ہو جاتا ہے، یا پھر جب وہ ایک لو ورڈ کے اندر رہنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ دنیا سے ڈسکنیکٹ فیل کرتا ہے۔ اس کو بس جس انسان سے وہ لو کرتا ہے، بیلوڈ ہے جو اس کا، بس وہ اسی کے خیالوں میں رہتا ہے، وہ باقی دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ اپنی ایک سوشل لائف کو نیگلیکٹ کر دیتا ہے، اور وہ اس طرح انسان ڈسٹروائے ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ بلے شاہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا ریئل لو ہے نا، وہ ہماری انر سول میں ایگزسٹ کرتا ہے، وہ ہمارے ایک انٹرنل سول کا پارٹ ہے، ہمیں اسے باہر کہیں نہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو گاڈ ہے وہ انسان کے دل میں ریزائڈ کرتا ہے، جو گاڈ ہے وہ انسان کے دل میں رہتا ہے، کہ جو اللہ پاک ہے وہ انسان کے دل میں ہے۔ تو یہیں سے یہی کنوٹیشن نکلتی ہے کہ بیسیکلی وہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کا ریئل بیلوڈ ہے وہ آپ کے دل میں ہے، آپ کو اس کو دنیا میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی سول کا پارٹ ہے۔ لاسٹ میں ایک امپورٹنٹ بات کی گئی ہے کہ بلیک شال کو سپیریئر ڈکلیئر کیا گیا ہے ایز کمپیئر ٹو وائٹ چادر، یعنی کہ یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو بلیک شال ہے وہ زیادہ سپیریئر ہے ایز کمپیئر ٹو وائٹ چادر۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ بیسیکلی یہاں پہ ایک ٹائپ کا سمبولزم یوز کیا گیا ہے کہ اگر بلیک کپڑے کے اوپر کوئی داغ لگتا ہے نا تو وہ اتنا ویزیبل نہیں ہوتا، لیکن اگر وائٹ چادر کے اوپر کوئی نشان لگ جائے تو وہ دکھتا ہے، واضح طور پہ دکھتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہاں ہم سنفل ہیں، ہم لوگ لو میں انوالوڈ ہوئے ہیں، بٹ ہمارا وہ جو سن ہے وہ اس بلیک چادر کی وجہ سے چھپ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ وہ جو ایک ان کا بلیک شال ہے نا، اکثر آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو صوفی ہوتے ہیں یا یہ جو فقیر جس کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے کالی چادر اوڑھی ہوئی ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں جو بلیک شال ہے یہ اس سینٹزم کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہے۔ دین ہمیں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ پوئٹ کہتے ہیں کہ میں اس سنفل ورلڈ کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میں اس گناہوں سے بھری ہوئی دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اب میرا یہاں پہ مزید گزارا پاسبل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ انکمفرٹ فیل کرتا ہوں، میں یہاں پہ انکمفرٹیبل ہوں اس ڈیسیوڈ ورلڈ میں۔ یہاں پہ پوئٹ کہتے ہیں کہ میں خوش نہیں ہوں اس دنیا میں، میں پریشان رہتا ہوں، میرے اوپر
ایک سنفل ورڈ امپوز کر دی گئی ہے. میں اپنے گاڈ سے ملنا چاہتا ہوں جو میری انر سول میں ریزائڈ کرتا ہے. اگر ہم اوور آل اس پوئم کی کنکلوژن کی بات کریں تو آپ لوگ مائنڈ میں رکھ لیجیے گا کہ بیسیکلی بلے شاہ کا یہ جو ورک ہے یہ وارث شاہ کے ورک ہیر رانجھا سے انسپائر ہو کے لکھا گیا تھا، جو بیسیکلی ان کی آٹو بایوگرافی تھی اور وہ رومانٹک کنوٹیشن میں لکھی گئی تھی. بٹ انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن کی تھی بٹوین دا گاڈ اینڈ ہز مین، یعنی کہ ڈیوائن کنوٹیشن کی تھی بلے شاہ نے ایز دا انٹرپریٹیشن آف دیٹ ورک ریٹن بائی دا وارث شاہ دیٹ نیمڈ ایز ہیر رانجھا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اپنے مائنڈ میں یہ چیز رکھ لیجیے گا کہ بیسیکلی بلے شاہ نے جو جس پرسپیکٹو میں یہ ورک لکھا تھا وہ ایک ڈیوائن پرسپیکٹو تھا، بٹ جب ہم اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو ہم اس کو ورڈلی لو کے پرسپیکٹو سے بھی لازمی پڑھتے ہیں. تو ہوپ یو گیٹ دا کلیئر انڈرسٹینڈنگ آف دس پوئم. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اللہ حافظ.